السلام علیکم، ویلکم بیک آن مائی چینل۔ آج ہم اسلامیات کے ون لائنر ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے جو آپ کو این ٹی ایس کے ایگزام جو ہوتے ہیں فار سی ٹی پوسٹ، پی ایس ٹی، پی ای ٹی، ڈی ایم اور ایس ایس ٹی پوسٹ کے لیے جو ہے وہ یہ ایم سی کیوز موسٹلی ریپیٹ کیے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اسلامیات کے پورشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایم سی کیوز کس کے اوپر ڈفرینٹ سیکشن ہم نے بنا لیے۔ اب ابھی جو اس سے پہلے ایک ویڈیو ہم نے جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے، وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق تفصیلی ایم سی کیوز ہیں۔ یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو آپ کو آج سے 5 مہینے بعد، اس سے 1 سال بعد آپ کو ایز اٹ از ملیں گے، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق ہیں۔ تو ان کو آپ جتنا اچھی طرح سے پریپیئر کر سکیں وہ کریے گا، کیونکہ یہ تمام ایم سی کیوز ہر ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں۔ اور ان ایم سی کیوز کو آپ ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، این ٹی ایس، ہر لیول کے جاب ایگزام جو انٹرویوز ہوتے ہیں، جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، ان میں یہ بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیں لیتے ہیں سٹارٹ۔ فرسٹ ایم سی کیوز ہے، آمنہ بنت وہاب واز دا مدر آف۔ ہم نے سنا ہے حضرت آمنہ، جسٹ کہیں پہ آمنہ بنت وہاب، تو کنفیوز نہیں ہوئیے گا۔ آمنہ بنت وہاب واز دا مدر آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمنہ بنت وہاب واز بورن ان مکہ، یعنی وہ مکہ میں پیدا ہوئیں۔ آمنہ بنت وہاب واز ممبر آف بنو زکرہ کلین ان ٹرائب آف قریش، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ از حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ فادر آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فادر واز کسٹوڈین آف ہولی کعبہ ان مکہ۔ یہاں پہ 2 امپورٹنٹ چیزیں جو ہمیں سمجھ آئیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہاب تھا، والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت آمنہ جو تھیں وہ مکہ میں پیدا ہوئیں اور ممبر تھیں بنو زہرہ ہے یہ لکھا ہوا، اور ٹرائب آف قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ When حضرت عبداللہ married to حضرت آمنہ، the age of حضرت عبداللہ was 24 years، یعنی حضرت عبداللہ نے جب حضرت آمنہ سے شادی کی اس وقت ان کی عمر 24 سال تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے شادی کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، یعنی والد نے 24 سال کی عمر میں شادی کی۔ Soon after their marriage, Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم father was called to Al-Sham, Syria on a trading caravan trip، یعنی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے کیا کیا، الشام یعنی سیریا میں ٹریڈنگ کاروان ٹرپ کے اوپر گئے۔ حضرت عبداللہ the father of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم became sick and died from an illness before returning from Al-Sham، یعنی سیریا سے واپس ہونے سے پہلے وہ بیمار ہو گئے اور اسی کی بیماری کی حالت میں وفات پائی۔ اور سیریا سے مکہ آ رہے تھے ڈیورنگ ہز اسٹے ان مدینہ، وہاں پہ انہوں نے وفات پائی۔ نیکسٹ از حضرت عبداللہ the father of ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was buried in بنو نجر، یعنی گریو یارڈ کا نام کیا ہے جہاں پہ ان کے والد جو ہیں buried ہیں، بنو نجر۔ حضرت عبداللہ died 6 months before the birth of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے ان کے والد نے وفات پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in 571 AD 22 April at مکہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے وہ پیدائش ان کی 571 AD 22 اپریل کو ہوئی تھی. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was direct descendant of Hazrat Ismail. There was 3 foster mothers of the Holy Prophet. Foster mothers, 3 foster mothers تھیں. کون کون سی تھیں؟ حضرت حلیمہ، حضرت صوبیہ اینڈ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صوبیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھیں، اور حضرت صوبیہ نے 7 روز تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی پیدائش کے بعد 7 روز تک انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. The name of maternal grandfather of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہب بن عبد المناف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میٹرنل سائڈ سے گرینڈ فادر تھے، یعنی نانا جو تھے، ان کا نام تھا وہب بن عبد المناف، اور میٹرنل گرینڈ مادر یعنی جو ان کی نانی تھی ان کا نام تھا بطرہ. The name of grandfather of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was عبد المطلب، یعنی گرینڈ فادر جو تھے ان کے جو دادا تھے ان کا نام تھا حضرت مطلب، اور ریئل نیم جو تھا حضرت مطلب کا وہ شعبہ تھا. The name of گرینڈ فادر کا نام تھا حضرت عبد المطلب، اور گرینڈ مدر کا نام تھا فاطمہ. The number of uncles of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is 10، یعنی ان کے 10 انکل تھے. نیم ان کے کیا کیا تھے؟ العباس، حمزہ، ابو طالب his real name is عبد المناف، الزبیر، الحارث، حاجل his name was المغیرہ. It is also said that his name was al-Ghayadar, al-Muqawim, Dairar, Abu Lahab, and his real name was Abdul Uzza. Only 2 uncles of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam embraced Islam, al-Abbas and Hamza. یعنی یہ تمام جو تھے وہ ان کے انکل تھے، لیکن ان میں سے صرف 2 انکل جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کو پھیلانے میں مدد کی، اور وہ تھے حضرت عباس اور حضرت حمزہ. The number of aunts of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is 6، یعنی ان کے ٹوٹل انکل جو تھے وہ 10 تھے، جن میں سے صرف 2 جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 آنٹس جو ہے وہ ان کے نیم کچھ اس طرح سے ہیں: صفیہ، ام حکیم البیادہ، عاتقہ، امیم، عروہ اینڈ برا. 6 آنٹس تھیں اینڈ 10 انکل تھے. The only one aunt of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم embraced Islam، اور ان کا نام تھا حضرت صفیہ. اور حضرت عاتقہ اور عروہ کے قبول اسلام کے متعلق شبہ پایا جاتا ہے، یعنی اس کے متعلق کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. عاتقہ اور عروہ کے بارے میں یہ ہے، لیکن جو کنفرم ہے وہ ہے حضرت صفیہ کے بارے میں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور جو ان کے انکل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، حمزہ اور عباس. حضرت آمنہ entrusted her son حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم to a wet nurse named Halima from the nomadic tribe of the Saad ibn Bakr. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was years old, his mother took him to Yathrib. یعنی کتنے سال کے تھے کہ انہوں نے یترب جو ہے وہ ساتھ لے گئیں، یعنی 6 years کے سے. On the return journey from Yathrib, Amna too ill and died, and she was buried in the village of Abwa. ٹھیک ہے، 6 سال کے تھے جب ان کو لے گئیں، اور ان کی واپسی کا جو سفر تھا ان میں وہ بیمار ہوئیں، اور بیماری کی حالت میں انہوں نے وفات پائی. اور کہاں پہ بریڈ ہیں؟ ولیج آف ابوا میں.
After the death of Amna, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam came in the protection of his grandfather Abdul al-Muttalib. ठीक है. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was dash years old, his grandfather Abdul Muttalib died. بعض جگہوں پر آپ کے دادا کی وفات کا سال 571 AD جو ہے وہ لکھا گیا ہے. After the death of Abdul Muttalib, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed into the care of his uncle Abu Talib. ابو طالب کی جو ہے ان کی نگرانی میں ان کو دے دیا گیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا کا جو سفر کیا تھا وہ 12 سال کی عمر میں اپنے انکل ابو طالب کے ساتھ کیا تھا. فرسٹ ٹائم انہوں نے جو سفر کیا وہ سیریا کا تھا. کس کے ساتھ کیا؟ حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا، اور اس وقت ان کی عمر تھی 12 سال. اور جب وہ سفر کر رہے تھے تو اس وقت ان کے جو تجارتی قافلہ تھا، یعنی اپنے انکل کے ساتھ 12 سال کی عمر میں جب وہ سفر کر رہے تھے تو اس وقت اس تجارتی قافلے میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. In his early 20s, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم entered in the services of wealthy Meccan merchant, a widow named خدیجہ بنت خوالد. اور ان کی ایج کتنی تھی جب ان کی شادی ہوئی؟ 25 ایئرس تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا. اور بعض مورخین نے شادی کا سال 595 لکھا ہے. At the age of 40 years, Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم received first وحی، اور اس وحی کا جو ہے سال لکھا گیا ہے 610، یعنی 595 کو ان کو جو ہے شادی کا سال تھا، اور ان کی جو وحی کا سال ہے وہ 610 تھا. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 40 سال، شادی کی عمر تھی 25 سال، سفر کی عمر تھی 12 سال، اور جو ان کی وحی کی عمر تھی 40 سال. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں پہلا سفر کیا تھا، 25 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی، اور 40 سال کی عمر میں ان کو فرسٹ وحی جو ہے وہ اتاری گئی. حضرت خدیجہ ایکسیپٹڈ اسلام فرسٹ ان وومن اینڈ ان آل. یعنی حضرت خدیجہ نے تمام لوگوں میں سے، یعنی نہ صرف عورتوں میں سے بلکہ تمام لوگوں میں سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. حضرت ابو بکر اسلام ایکسیپٹڈ فرسٹ ان مین، یعنی مردوں میں حضرت ابو بکر نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکسیپٹڈ اسلام فرسٹ ان چلڈرن. اور اگر ہم بات کریں غلاموں کی تو حضرت بلال حبشی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. ورقہ بن نوفل ویریفائڈ پروفٹ فار دا فرسٹ ٹائم. اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت خدیجہ 6 ان کے چلڈرن تھے، 2 سنس تھے، 2 بچے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں. ہوم آف حضرت ارقم used as the center of secret preaching by the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے پہلے جو استعمال کرتے تھے، جو گھر ان جو یوز کیا جاتا تھا سیکرٹ پریچنگ کے لیے، وہ تھا حضرت ارقم کا گھر. شیما واز دا فوسٹر سسٹر آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. شیما کون تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر سسٹر تھیں. At the time of ہجر اسود incident, the age of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 years. یعنی اس وقت جب ہجر اسود کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. حضرت بلال حبشی was the first slave to accept اسلام. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت بلال حبشی تھے وہ غلاموں میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور ساتھ نبوی کو بائیکاٹ ہوا تھا بنو ہاشم کا. ٹھیک ہے. شب معراج happened just over the years before the ہجرہ on 27th of رجب. رجب کی 27ویں کو شب معراج کا واقعہ پیش آیا. حضرت آدم met with the holy prophet on the first heaven. حضرت اسماعیل، عیسیٰ علیہ السلام and حضرت یحییٰ علیہ السلام on the second heaven.
Hazrat Yaqub alayhi salam on the third, Hazrat Idris on the fourth heaven, Hazrat Harun fifth heaven में, Hazrat Musa alayhi salam मिले थे sixth heaven में, और Hazrat Ibrahim alayhi salam जो है वो मिले थे seventh heaven में. In 622 AD, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, and Abdullah bin Abu Shima was the foster brother of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Halima looked after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam for 4 years, and Al-Qaswa is the name of camel on which Prophet sallallahu alaihi wasallam traveled. यानी जब उन्होंने माइग्रेट हुए मदीना की तरफ तो उस वक्त अल-कस्वा पे उन्होंने, वो जो ऊँटनी का नेम था अल-कस्वा था, उस पे उन्होंने सफ़र किया. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam purchased mosque land at Medina from 2 orphans. 45 companions were with Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in migration to Medina. जब उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की तो उस वक्त उनके पास 45 companions थे. Charter of Medina was issued in 1 Hijri. ठीक है. There were 53 articles of Charter of Medina. Transfer of Qibla was ordered in 2nd AH. Baitullah Momar is place where 70,000 angels were circumambulations during the holy assassinations.